وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل ہم اور آپ مل کر آقائے نامدار، مدنی مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ درود شریف کے نذرانے عقیدت پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور ایسی توبہ کرو جس سے پچھلے آنے والے لوگوں کے لیے نصیحت حاصل ہو جائے. یعنی تمہارے توبہ سے جو آنے والی ہماری پیڑھی ہے انہیں نصیحت ہو اور وہ تمہارے توبہ کو یاد رکھیں کہ اللہ کی بارگاہ میں تم نے توبہ کیا تو کتنے سچی توبہ کی. تو برادران ملت اسلامیہ، آج میں آپ لوگوں کو توبہ کے بارے میں بتانے والا ہوں، کیونکہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے اور سب سے ضروری اور لازم چیز یہی ہے کہ انسان زندگی میں سب سے بڑی پوزیشن حاصل تبھی کرتا ہے جب وہ توبہ کرتا ہے، جب وہ شرمندہ ہوتا ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسانوں کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں سے کہا فرشتوں میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، اے فرشتوں میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورہ کیا تو فرشتوں نے جواب کیا دیا؟ فرشتوں نے کہا اے رب تبارک و تعالیٰ، ہم ہیں جو تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے بارگاہ میں ہمیشہ عبادت کرتے ہیں اور ہم سے کوئی گناہ نہیں ہوتی، ہم معصوم ہیں. لیکن جب تو زمین پر اپنا خلیفہ بھیجے گا، جب تم زمین پر انسانوں کو پیدا کرے گا تو انسان زمین پر جائیں گے تو قتل و غارت کریں گے، فسق و فجور کریں گے، طرح طرح کے گناہ کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری وہ نافرمانی کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا اے فرشتوں میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. برادران ملت اسلامیہ، آج وہی حال ہے جو فرشتوں نے کہا تھا، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی بات پر عمل کر لیتا تو آج ہمارا وجود نہیں ہوتا، آج ہم دنیا میں نہ ہوتے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے فرشتوں میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. وہ کیا چیز ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فرشتوں میں تب خوش ہوتا ہوں جب میرے بندے میری نافرمانی کر کے اور طرح طرح کے گناہ کرنے کے بعد نادم اور شرمندہ ہو کر میرے پاس آتے ہیں، روتے ہیں، گر گراتے اور کہتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ تیرے سوا میرے پاس کوئی نہیں ہے، تو ہی ہے میری عبادت کے لائق اور ہم تمہیں سے توبہ و استغفار کرتے ہیں، تمہارے ہی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتے ہیں. تب مجھے جو خوشی ملتی ہے وہ تمام خوشی سے بہتر ہے. برادران ملت اسلامیہ، سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب ایک بندہ اپنے گناہوں کے لیے توبہ کرنے جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کتنا خوش ہوتا ہے. کسی اللہ کے بندے سے کسی نے سوال کیا کہ جب گنہگار بندہ اور جو نیک ہے، صاف ستھرا ہے، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، جب دونوں بندے آتے ہیں اور اللہ کو پکارتے ہیں تو کیا اللہ کی رحمت اسی طرح برستی ہے جس طریقے سے نیک پر برستی ہے اور اسی طریقے سے گنہگار پر بھی برستی ہے؟ برادران ملت اسلامیہ، ذرا آپ اس بات کو غور سے سنیے گا. اس بزرگ نے کہا میرے پاس تم 2 برتن لے کے آؤ، ایک صاف ستھرا لے کر آنا اور ایک برتن تم ایسی لے کے آنا جس میں گند لگی ہو، جو صاف ستھرا نہ ہو
कुछ मिनट के बाद लेकर आना और मुझे बताना क्या बारिश के पानी सिर्फ साफ और पाक बर्तन में आया है कि जो गंदा है उसमें भी आया है, जो गंदा है उसमें भी आया है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, उस शख्स ने कहा कि दोनों बर्तन में एक सा आया है। क्यों? तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, उस अल्लाह के बंदे ने कहा, यूं ही अल्लाह तबारक व तआला की जब रहमत बरसती है तो जो नेक होता है उस पर भी वैसे ही बरसती है, जो गुनहगार होता है उस पर भी वैसे ही बरसती है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन हमें और आपको चाहिए कि हम अल्लाह की बारगाह में तौबा करें। तौबा करने का तरीका क्या है? क्या हमने ज़बान से सिर्फ कह दिया अस्तगफिरुल्लाह कि अल्लाह हम तेरी मग़फ़िरत चाहते हैं, क्या यही तौबा है? बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि सच्ची तौबा यह है कि इंसान जब तौबा कर ले तो तौबा करने के बाद उस गुनाह की तरफ दोबारा कदम ना बढ़ाए, उस गुनाह की तरफ दोबारा वो अपने नजर को न डाले। जब वो एक मर्तबा तौबा कर ले तो उसकी तरफ अपने कदम को ना बढ़ाए, ये है सच्ची तौबा। और इंसान जब गुनाह करता है और गुनाह करने के बाद जब वो तौबा करने का इरादा करे तो अकड़ कर नहीं बल्कि अपने दिल में शर्मिंदा हो, नादिम हो कि रब तबारक व तआला मुझसे भूल हो गई, अल्लाह तबारक व तआला मैंने गलती कर दिया, अब मैं तेरे बारगाह में आ गया हूँ, तू मुझे बख्श दे, तू मुझे माफ कर दे, शर्मिंदा हो जाए। जब उसके अंदर शर्मिंदगी आ जाएगी तो उसे सच्ची तौबा कहा जाता है। लेकिन इंसान जब तौबा करे तो सिर्फ जबान से कह ले, उसके दिल में शर्मिंदगी ना हो और वो गुनाह से बाज न आए, तो ये तौबा सच्ची तौबा नहीं होती है, ये तौबा सच्ची तौबा नहीं होती है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आइए मैं आपको बता दूं कि इंसान जब दिल में इरादा कर लेता है, दिल में शर्मिंदगी उसकी आ जाती है, तब अल्लाह तबारक व तआला उसकी मग़फ़िरत कर देता है। ऐसे ही हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर था और हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में एक शराबी शराब के नशे में धुत होकर वो शराब पी चुका था और एक बोतल में उसने शराब भर रखा था और वो रास्ते से गुजर रहा था। तब तक उसकी नजर हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पे पड़ी। जब हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पे पड़ी तो वो सोचने लगा कि आज तो मुझे उमर के गज़ब से कोई नहीं बचा सकता, आज मैं उमर के गज़ब से कैसे बचूंगा। उसने दिल ही दिल में इरादा किया, ऐ रब तबारक व तआला आज तू मुझे उमर के गज़ब से बचा ले, आज तू मुझे उमर के दुर्रे से बचा ले, मैं फिर कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं फिर कभी शराब को नहीं पीऊंगा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, वो दिल में इरादा करते हुए जो हाथ में बोतल रखा था उस बोतल को अपने पीछे छुपा लेता है, पीछे छुपा लेता है। हज़रत उमर की नजर पड़ चुकी थी, वो देख चुके थे कि वो बंदा हाथ में शराब लिए है। जब हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करीब पहुंचे तो उन्होंने क्या कहा, ए अल्लाह के बंदे, तू मुझसे डरता है, उस रब से नहीं डरता जिसने शराब को हराम किया? क्या तू अल्लाह से नहीं डरता? तू मुझसे डर कर शराब को छुपा रहा है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, वो शख्स कांप रहा था, वो शख्स कांप रहा था और कांपते हुए उसकी ज़बान से निकल गई, ए उमर फारूक, मैंने जो छुपाया है वो शराब नहीं बल्कि दूध है, वो शराब नहीं बल्कि दूध है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, जब उस बोतल को सामने किया गया, सामने लाया गया तो क्या देखता है कि उस बोतल में वाकई दूध है, उस बोतल में वाकई दूध है। अब वो भी हैरत में पड़ गया कि मैंने शराब के अड्डे से शराब लिया था और अभी तक मैंने उसको कहीं रखा नहीं और अभी मैंने छुपाते वक्त भी देखा था कि उसमें शराब ही था, लेकिन मैं छुपाने के बाद जब दोबारा सामने लाता हूँ तो इसमें कहां से दूध आ गई। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी हैरत में रह गए कि इसमें शराब कहां से आ गई, आखिर वजह क्या है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, उसी वक्त गैर से आवाज आई, ऐ उमर, तुम हैरत में पड़ गए, इस मेरे बंदे ने अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा की, दिल में शर्मिंदा हुआ, शर्मिंदगी महसूस की और कहा, ऐ रब तबारक व तआला, आज तू उमर से बचा लेगा तो मैं फिर कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। इसकी तौबा को मैंने कबूल किया और मैंने इसके शराब को दूध में बदल दिया। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, जब हमारी तौबा ऐसी होगी तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे इरादा करते ही हम दिल में
توبہ کو قبول کر لے گا۔ اگر ہم اور آپ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ نہیں کریں گے تو ہم ہزاروں سال پوری زندگی توبہ کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالی ہماری توبہ کو قبول کرنے والا نہیں ہے۔ لیکن جب ہم اور آپ سچے دل سے توبہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی توبہ کو قبول کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پہ کتنا مہربان ہے، کتنا رحم کرنے والا ہے۔ آئیے میں بتا دوں کہ آپ تو بارہا سنتے ہوں گے، ایک اللہ کے ولی تھے جن کا نام تھا بشر حافی، جن کا نام تھا بشر حافی، اور وہ پہلے جب اسلام میں داخل تھے لیکن وہ شراب پیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ شراب پی کر پورے شراب کے نشے میں راستے سے گزر رہے تھے، انہوں نے کیا دیکھا کہ راستے میں ایک کاغذ کا ٹکڑا گرا ہوا ہے اور اس کاغذ کے ٹکڑے پر بسم اللہ شریف لکھا ہوا ہے۔ وہ بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کاغذ کو اٹھاتے ہیں، اٹھانے کے بعد اچھی طریقے سے صاف کرتے ہیں، صاف کرنے کے بعد اسے چوم لیتے ہیں، چومنے کے بعد ایک اونچی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں۔ جب اونچی جگہ پہ رکھتے ہیں تو ان کو جب وہ رات میں سوتے ہیں، رات میں سونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں خواب آتی ہے، طرح طرح کے معجزات دکھائے جاتے ہیں، اور اسی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک نیک بندے کو کہا ہے میرے بندے جاؤ بشر کو کہہ دینا، جاؤ بشر سے میرا سلام کہہ دینا اور کہہ دینا کہ اس نے اپنی پاک زبان سے میرے نام کو چنا ہے، اب میں اس کے زبان پر شراب کو نہیں لگنے دوں گا، میں اب اس کے زبان پر حرام چیز کو آنے نہیں دوں گا۔ برادران ملت اسلامیہ، جب وہ بندے اللہ کے بندے صبح اٹھتے ہیں تو فوراً بشر حافی کے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس پہنچتے ہیں اور بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہتے ہیں اے بشر حافی اللہ نے تمہیں سلام بھیجا ہے۔ وہ اتنا بات سنتے ہیں تو ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے چلے آتے ہیں، ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے چلے آتے ہیں کہ اللہ کا سلام آیا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، جب یہ بات سن لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ میرا پیر ننگا ہے اور میں نے اسی حالت میں اللہ کے سلام کا جواب دیا ہے، تو پوری زندگی انہوں نے چپل نہیں پہنا، پوری زندگی انہوں نے اپنے پیر میں کچھ نہیں ڈالا، کیونکہ انہوں نے اسی کو اعزاز سمجھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اسی حال میں دیکھنا چاہتا ہے، اسی لیے ان کا نام بشر حافی پڑ گیا۔ حافی کا معنی ہوتا ہے ننگے پاؤں والا، ان کا نام تھا صرف بشر، اور جب وہ ننگے پاؤں چلنے لگے تو ان کو لوگ ننگے پاؤں والے کہنے لگے، اسی نام سے وہ مشہور ہو گئے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کی عزم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا مہربان ہے کہ ہم اس کے نام کو ادباً چوم لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دے گا۔ لیکن ہم سچے دل سے کریں تو پہلے ہمارے دل میں اخلاص آئے، تو پہلے ہم اور آپ اپنے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا تو کریں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ڈالیں۔ تو برادران ملت اسلامیہ، میں آپ کو بتا دوں کہ انسان جب سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر وہ مٹی کو چھو دے تو سونا بنا دیتا ہے، اگر انسان مٹی کو چھو دے تو سونا بنا دیتا ہے۔ آئیے میں بتا دوں کہ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو خواجہ معین الدین چشتی ازمیری کے پیران میں سے آتے ہیں، ان کے پیر ہیں، ان کے پیروں میں سے آتے ہیں حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ وہ جب ایمان نہیں لائے تھے تو انہوں نے کیا کرتے تھے جانتے ہیں آپ لوگ؟ وہ ڈاکہ زنی کیا کرتے تھے، وہ چوری کیا کرتے تھے، ڈاکہ ڈالا کرتے تھے۔ ایک رات وہ جنگل میں جا رہے تھے تو کوئی اللہ کا بندہ قرآن کا تلاوت کر رہا تھا، قرآن شریف پڑھ رہا تھا، اور اسی حالت میں اس نے ایک آیت پڑھی کہ تمہیں کس چیز نے روک رکھا ہے کہ تم اللہ سے ڈرتے نہیں اور اللہ کے سامنے جھکتے نہیں ہو۔ برادران ملت اسلامیہ، جب اس آیت کو انہوں نے سنا تو ان کے دل میں اللہ کا خوف آ گیا اور وہ اللہ سے ڈرنے لگے اور اپنے تمام ڈاکوؤں کے پاس گئے۔ وہ ڈاکوؤں کے سردار تھے، ڈاکو کے سردار تھے، اور انہوں نے کہا